آج رات ہسپتال میں مردہ خانے میں میری رات کی ڈیوٹی تھی۔ باہر سرد ہوا کے جھونکے سنسان گلیوں سے گزرتے ہوئے پتوں کو ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ مردہ خانے کے اندر زرد روشنی کا بلب مدھم جھول رہا تھا، جیسے کسی نظر نہ آنے والی ہوا نے اسے چھوا ہو۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی سست ٹک ٹک اور میری سانسوں کی آواز تھی، جو اس خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر وقت دیکھا۔ رات کے 2:32 ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں نیند تھی، لیکن یہ جگہ نیند کے قابل نہیں تھی۔ میرے سامنے ایک موٹی سی رجسٹر رکھی ہوئی تھی، جس میں آج لائی گئی چند لاشوں کا اندراج کرنا تھا۔ 5 لاشیں آج آئی تھیں، 2 حادثے میں ہلاک ہونے والے، ایک نامعلوم شخص اور 2 لاشیں جو کئی دن پرانی لگ رہی تھیں، شاید کسی ویرانے سے ملی تھی۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر جھکایا اور رپورٹ لکھنے لگا۔ قلم کاغذ پر چل رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی آواز گونجی، جیسے کوئی بہت ہلکی سی کرہ رہا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں وہی خاموشی تھی۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور پھر لکھنے لگا۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ آواز دوبارہ سنائی دی، اس بار قدرے واضح، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جھجکتے ہاتھوں سے ٹارچ اٹھائی اور آہستہ آہستہ سرد خانے کے دروازوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر جوتے کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ کمرے کی سردی بڑھتی جا رہی تھی، یا شاید یہ خوف کا اثر تھا۔ میں نے پہلی دراز کے قریب جا کر روشنی ڈالی۔ لاش بے حس و حرکت پڑی تھی، چہرے پر موت کی سی چپک تھی۔ پھر دوسرا دراز کھولا، کچھ نہیں۔ تیسرا دراز پر پہنچا تو ہوا میں ایک عجیب سی بساند پھیلی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی پرانی لاش گلنے سڑنے لگی ہو۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے کا لاک کھولا، اندر جھانکنے سے پہلے ہی ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور جو دیکھا، اس سے میری سانسیں رک گئیں۔ لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ پھر اچانک وہ لاش ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم یہاں اکیلے ہو؟ میری چیخ حلق سے گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ اچانک کمرے کی تمام لائٹس بند ہو گئیں اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اب صرف میری ٹارچ کی روشنی باقی تھی، جو زمین پر پڑی ہوئی سایوں کو دیواروں پر رقص کروا رہی تھی۔ تبھی سرد خانے کے تمام دروازے ایک ایک کر کے خود بخود کھلنے لگے۔ میں نے ہلکی روشنی میں دیکھا کہ وہ لاشیں ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا اور ان کے جسموں سے کفن لڑک رہے تھے۔ ان کے منہ سے سرگوشیاں نکل رہی تھیں، جو پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے دیوانہ وار دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہ بند تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لاشیں آہستہ آہستہ میری طرف پڑ رہی تھیں۔ ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، آنکھوں میں سرخ چمک تھی اور ان کے ہونٹوں پر ایک خبیث مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ تبھی ایک سرد ہاتھ میرے کندھے پر رکھا گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی لاش کھڑی تھی، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے سیاہ رنگ کا مادہ رس رہا تھا اور اس نے سرگوشی کی، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ میرے جسم سے جان نکلنے لگی۔ میں نے زور سے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے میرے حلق میں پھنس گئی۔ اچانک مجھے لگا جیسے فرش میرے نیچے سے غائب ہو گیا ہو اور میں ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی میں گر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے صرف اندھیرا یاد ہے۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ میں مردہ خانے میں بے ہوش پایا گیا تھا اور وہاں کے کیمرے میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن آج بھی جب رات کو آنکھ کھلتی ہے تو کبھی کبھی مجھے وہی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔